تعالی حفظ و قرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ کو بار بار کہا نہیں جائے گا، اس سے پہلے جو ہے حافظ صاحب نے آپ کو کہا کہ سلام کا جواب جو ہے اگر آواز سے کیا جائے تو جواب بھی آواز سے دینا چاہیے کہ کانوں تک آواز پہنچے۔ پھر میں دوبارہ سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ غوث کے دیوانے ہیں، غوث کے ماننے والے ہیں، خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں، تو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں ہم لوگ، تو دل جو ہے زندہ ہونا چاہیے، دل زندہ ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ زندہ دلی کا ثبوت دیجیے اور نعرہ لگے حضرات، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ بعد توفیق کے مطلالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک کے دینے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسبنا میں درود و شریف کا ہدیہ نشاور کیجئے اور جھوم جھوم کر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد۔ یہ کچھ سننے سنانے سے پہلے نعت شریف کا چند اشعار پیش خدمت توجہ چاہوں گا۔ ارشاد۔ صبح طیبہ مسکرائی، صبح طیبہ مسکرائی، مصطفیٰ جب گئے، مچل کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صبح طیبہ مسکرائی، مصطفیٰ جب آ گئے۔ نعت شریف پڑھنا جو ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، اور ان نعت شریف کو سن کر داد دینا ہمارے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو حضرات، آپ جو ہے، میں حضرت حسان کی سنت کو ادا کر رہا ہوں اور آپ جو ہے ہمارے نبی کی سنت کو ادا کیجیے۔ صبح طیبہ مسکرائی، مصطفیٰ جب گئے، صبح
मुस्कुराए मुस्तफा जब आ गए रोशनी है संत छाए रोशनी है संत छाए मुस्तफा जब आ गए रोशनी है संत छाए मुस्तफा जब आ गए। बहुत ही प्यारा शेर को जरा पहुंच जाऊंगा। आप सामने सामने आ जाइए, यहाँ पे जगह खाली मत छोड़िएगा, तो शैतान जो है घुस के आप लोगों को जो है सुस्ती पैदा कर देगा। गोरे काले जितने थे सब एक ही सफ में आ गए गोरे काले जितने थे सब एक ही सफ में आ गए कि गोरे काले जितने थे सब एक ही सफ में आ गए गोरे काले जितने थे सब एक ही सफ में आ गए और मिट गए सारी लड़ाई मुस्तफा जब आ गए मिट गए सारी लड़ाई मुस्तफा जब आ गए सुबह तैबा मुस्कुराए मुस्तफा जब आ गए। हजरात महशर के दिन क़यामत के दिन सब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। ये शहर जो है मैं उसी पे जो है पहुंचा रहा हूँ, तो चाहूँगा हजरात खा रहे थे लोग ठोकर हश्र के मैदान में खा रहे थे लोग ठोकर हश्र के मैदान में कि खा रहे थे लोग ठोकर हश्र के मैदान में खा रहे थे लोग ठोकर हश्र के मैदान में और हो गई सबकी रिहाई हो गई सबकी रिहाई मुस्तफा जब आ गए हो गई सबकी रिहाई मुस्तफा जब आ गए सुबह तैबा मुस्कुराए मुस्तफा जब आ गए। आखिरी शब्द जब पहुंच जाऊंगा कि काबे में थे जितने बुत सब काबे में थे जितने बुत सब टूट कर गिरने लगे। चल के सुभान अल्लाह। काबे में थे जितने बुत सब टूट कर गिरने लगे
آئی تھر تھراٹ ان میں آئے مصطفیٰ جب آ گئے تھر تھراٹ ان میں آئے مصطفیٰ جب آ گئے صبح طیبہ مسکرائے مصطفیٰ جب آ گئے روشنی ہے سمت چھائی مصطفیٰ جب آ گئے درود پڑھ اللہم صلی علی سیدنا علی سیدنا مولانا حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد. حضرت شعر فرماتے ہیں محمد کی محبت، توجہ چاہوں گا حضرات، محمد کی محبت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں اگر ہو خامی، اسی میں اگر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں اگر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرات اسلام کے پاس اپنا ابھی آپ لوگوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے آپ فرما رہے تھے اور آپ سماعت فرما رہے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو سنا رہے تھے اسلام کے ارکان 5 ہیں، مگر جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے تو سب سے پہلے آپ کے اوپر اگر لازم ہے، اگر فرض ہے تو یہ نبی کی محبت ہے. حضرات نبی کی محبت ہے. اگر ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نہیں تو آپ لاکھوں نماز پڑھیں، روزے پہ روزہ رکھیں، حج پہ حج کریں، زکات پہ زکات دیں، اگر نبی کی محبت ہمارے دل میں نہیں تو کوئی عبادت جو ہے اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں. کوئی عبادت اللہ فرماتا ہے کہ اے بندہ اگر میرے محبوب کی محبت تیرے دل میں ہے تو سمجھ لے اگر تیری نماز میں کسی قسم کی اگر کوتاہی رہ جائے، کمی رہ جائے، تیری نماز میں اگر کوئی چیز چھوٹ جائے، اگر تیرے دل میں نبی کی محبت ہے تو میں نبی کی محبت کے صدقے سے، نبی کی محبت کے طفیل سے جو ہے تمہاری نماز کو میں اپنی بارگاہ میں قبول کروں. تو اسی لیے شعر فرماتی ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں اگر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. سب کچھ نامکمل ہے. ہم روزے پہ روزہ رکھیں، حج پہ حج کریں، زکات پہ زکات دیں، مگر ہمارے دل میں اگر نبی کی محبت نہیں تو ہمارا روزہ رکھنا بیکار، زکات دینا بیکار، حج کرنا بیکار، تمام عبادت اللہ تبارک و تعالی ہماری رد کرتا ہوا نظر آئے گا. کوئی عبادت اللہ کے بارگاہ میں قبول قابل نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نبی سے محبت کریں، نبی سے محبت کریں. اور آگے ارشاد شعر فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توجہ چاہوں گا حضرات، سبحان اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے، یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح قلم تیرے ہیں، لوح قلم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا، جس نے محمد سے وفا کی تو شعر فرماتے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح قلم تیرے ہیں، سب تیرے ہیں، مگر شرط ہے کہ پہلے نبی کا بننا پڑے گا، دل میں نبی کی محبت بسانی پڑے گی. حضرات اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین.
تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ نور سے مراد ہمارے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور روشن کتاب سے مراد قرآن مقدس۔ آسمانی بڑی بڑی کتابیں چار ہیں، توریت، انجیل، زبور، قرآن مجید، جو ہمارے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر اتاری گئی۔ قرآن، ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اللہ کا مقدس کلام ہے کہ جسے دیکھنا بھی عبادت، چھونا بھی عبادت، پڑھنا عبادت، اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں سننا عبادت۔ یہ مقدس کلام ہے حضرات۔ میں نے اسی مقدس کلام سے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ روشن کتاب سے مراد قرآن کریم۔ حضرات، پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ پھر دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ بے شک اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حضرات، کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ بے شک اگر تم میری نعمتوں کو سمیٹنا چاہو، شمار کرنا چاہو، گنتی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بے شک میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ اے بندہ میں نے تیرے اوپر احسان کیا، نہیں فرمایا۔ ہمیں اور آپ کو تمام دنیا کی نعمتیں دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمیں اور آپ کو دنیا کی تمام نعمتیں دے دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بے شک میری نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ مگر کبھی یہ نہیں فرمایا کہ اے بندہ میں نے تیرے اوپر احسان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اپنے جسم کو دیکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی، کان دیا، ہاتھ دیا، چلنے کے لیے پیر دیا، زبان دی۔ یہ اتنی ساری نعمتیں دینے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے بندہ میں نے تیرے اوپر احسان کیا، نہیں فرمایا۔ حضرات، ایک شخص قیامت کے دن جو ہے وہ 400 سال کا عبادت کیا ہوا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اے فرشتوں اسے میرے رحمت کے ذریعے جنت میں داخل کر دو۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ شخص کہے گا مولا میں نے تیری بارگاہ میں 400 سال کی عبادت کی اور تو فرماتا ہے کہ میرے رحمت سے جو ہے جنت میں داخل کر دو۔ مولا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے عبادت کے ذریعے میں جنت میں جاؤں۔ وہ شخص کہے گا مولا میں چاہتا ہوں کہ 400 سال جو میں نے تیری عبادت کی میں اپنے عبادت کے ذریعے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ قربان جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے فرشتوں اس کی ایک آنکھ کو نکال دو۔ کیا فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اے فرشتوں اس کی ایک آنکھ کو نکال لو اور اس کی ایک آنکھ جو ہے ایک پردے میں رکھا جائے اور اس کی 400 سال کی عبادت ایک پردے میں رکھا جائے۔ حضرات محترم، فرشتے اللہ کے حکموں کو پاتے ہی جو ہے فرشتے اس کی ایک آنکھ کو نکال لیں گے اور اس کی ایک آنکھ کو جو ہے ایک پردے میں رکھے گا اور 400 سال کی عبادت جو ہے ایک پردے میں رکھے گا۔ پتا چلے گا کہ 400 سال جو عبادت کیا تھا ایک آنکھ جو ہے ایک آنکھ 400 سال کی عبادت پہ بھاری پڑ جائے گا۔ 400 سال کی عبادت پہ بھاری پڑ جائے گا۔ حضرات محترم قربان جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندہ تو کہتا ہے کہ میں اپنی عبادت کے ذریعے میں جنت میں جاؤں گا، اب کیا ہوا؟ اللہ فرمائے گا کہ اے فرشتوں اسے جہنم میں ڈال دو۔ پھر وہ رو رو کر عرض کرے گا مولا تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، مولا مجھے اپنے رحمت کے ذریعے میں جنت میں داخل کر۔
بے شک سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی. اللہ فرمائے گا فرشتوں اسے میرے رحمت کے ذریعے میں جنت میں داخل کر دوں. بے شک سبحان اللہ. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے دل میں نبی کی محبت کو بسائیں. نبی کی محبت، ارے ہمارے نبی تو وہ ہے کہ نبی کے بارگاہ میں اگر کوئی شخص جاتا تو خالی نہیں آتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جو نبی کے بارگاہ میں جاتا مانگنے کے لیے، جو نبی کے بارگاہ میں مانگنے کے لیے جاتا تو کبھی آپ نے نہیں فرمائی نہیں کہا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. حضرات ایک مرتبہ حاتم طائی کے پوتے اور سید زادے کی ملاقات ہوتی ہے. حاتم طائی کے پوتے کہتے ہیں کہ میرے دادا میرے پردادا اتنے سخی تھے، ان کے 10 دروازے تھے. میرے دادا کے دروازے پر اگر سائل آتا تو واپس نہیں جاتا. میرے دادا اتنے سخی تھے، اس کو اتنا عطا کر دیتے تھے، واپس نہیں جاتا. میرے دادا اتنے سخی تھے، اس کو دیتے تھے. حالانکہ ایک بعد دیگر اگر وہی شخص وہی ساحل اگر 10 دروازے پر آتا تو میرے دادا یہ نہیں کہتے کہ اے ساحل تو ابھی تو پہلے دروازے پر لے کے گیا، پھر دوسرے دروازے پر کیوں آیا، دوسرے دروازے پر لے کے گیا، تیسرے دروازے پر کیوں آیا. میرے دادا اتنے سخی تھے، یہ نہیں کہتے تھے. اگر ایک بعد دیگر وہ ساحل اگر 10 دروازے پر آتا تو میرے دادا اتنے سخی تھے کہ 10 دروازے پر اس کو دیتا ہوا نظر آتا. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نسل کے اعلیٰ حضرت سرزمین نیویارک کا مرکز دار القلب. بے شک سبحان اللہ. بے شک حاتم طائی کے پوتے سید زادے سے کہنے لگے. سید زادے خاموشی سے سن رہے تھے. سید زادے نے کہا کہ میرے نانا بھی تھے، میرے نانا بھی اتنے سخی تھے کہ تمہارے بات سے پتا چلتا ہے کہ اگر ساحل کی ضرورت ایک دروازے پر پوری ہو جاتی تو دوسرے دروازے پر ان کو آنے کی ضرورت نہ ہوتی. اگر دوسرے دروازے پر پوری ہو جاتی تو تیسرے دروازے پر آنے کی ضرورت نہ ہوتی. اگر تیسرے دروازے پر پوری ہو جاتی چوتھے دروازے پر آنے کی ضرورت نہ ہوتی. اگر چوتھے دروازے پر پوری ہو جاتی 5ویں دروازے پر آنے کی ضرورت نہ ہوتی. حضرات محترم وہ سید زادے کہنے لگے اگر تیرے دادا اتنے سخی تھے، اگر اتنا دینے والا تھا تو اگر ساحل کی ضرورت ایک دروازے پر پوری ہو جاتی تو 10 دروازے پر نہیں آتا. میرے نانا بھی تھے، میرے نانا اتنا سخی تھے، اگر کسی کو ایک مرتبہ دے دیتے تو پھر زندگی بھر جو ہے ان کو جو ہے حاجت نہیں رہتی تھی. اتنا دے دیتے تھے کہ کبھی جو ہے پھر ان کو حاجت نہیں رہتی تھی. میرے نانا کے پاس وہ دوبارہ مانگنے کے لیے نہیں آتا. سبحان اللہ. میرے نانا اتنے سخی تھے. حضرات بولنے یا سننے میں کچھ غلط تو توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام.